مشائخ سادات مفتی نظام حاضرین اہل سنت جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الرحمن المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاق صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی وآلہ وآصحابہ کرام ورنجِ کریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کے اس پیارے خلیل آباد میں پہلی مرتبہ میری آمد ہے۔ دور دراز علاقوں سے آپ کے شہر کا نام سنا تو تھا، لیکن اس جلسے میں آنے کے بعد ایک چیز کا احساس ہو رہا ہے، مجھے رسول سلام کرے تو مجمع اتنی دیر سلام کا جواب دے سکتا ہے، تو پھر گستاخ رسول کے خلاف کتنی آواز ہے۔ یہ دم خم ہمیشہ تمہارے سینوں میں باقی رہے۔ مجھے تو یقین نہیں ہے کہ میں گورکھپور کے قریب آیا ہوں۔ کسی بابا نے کہا تھا کہ مولانا لوگوں کو زیادہ بھاؤ دینے کی آوشکتا نہیں ہے، اور آج ہم نے محسوس کیا ہے تمہارا پانا کسی غلط مولانا سے پڑا ہوگا۔ جو حقیقت میں میرے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اسے آؤ دیکھو مجموع میں۔ یقیناً آج بھی امت مصطفیٰ حقیقی نائبان رسول کو اپنے پلکوں پر بٹھاتی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بات کرنے والا دنیا کے جس چپے میں جائے اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ تھوڑے دنوں کے لیے اگر کوئی تخت پر بیٹھ کر کے یہ سمجھے کہ ساری عزت میرے پاس ہے، یہ اس کتے کی طرح ہے جو بیل گاڑی کے نیچے چلتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ محاورہ ہم نے پہلے سنا تھا کہ کسی بیل گاڑی کے نیچے کتا چلتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں، پھر جب گاڑی آگے گزر جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے گاڑی تو بیل چلا رہے تھے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کو وقتی طور پر تخت ملے یا عزت ملے تو ان کا حال یہی ہوتا ہے انہیں کتوں کی طرح سے، لیکن حقیقی عزت اس کی ہے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے غلام چاہے عمر میں بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں، وہ لاکھوں جوانوں سے زیادہ حسین نظر آتے ہیں۔ آج میں اپنا انٹروڈکشن صرف اس بات سے کراتا ہوں، میرا تعارف صرف اتنا ہے جس جگہ پر بھی جائیں جو عزتیں ہمیں ملتی ہیں وہ کس بدولت ہے؟ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس ایک دارالعلوم کے طلباء کی دستار بندی کے سلسلے میں منعقد ہے، اور اس طرح کے جلسے اللہ کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے قیامت کے اخیر قریب علماء اٹھا لیے جائیں گے
اور جب تک تمہارے درمیان علماء ہوں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ جب بعمل علماء تمہارے درمیان ہوں گے عذاب الہی ٹلتا رہے گا۔ تو جب اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں گویا کہ علماء کی ایک ٹیم میدان میں آ رہی ہوتی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سدا قیامت تک علماء کی یہ تنظیمیں ٹیمیں آتی رہیں اور اللہ کے عذاب سے ہم سب کو بچاتی رہے۔ میں ایک میسج ضرور دے کر کے جاؤں گا، عزت کس کی ہے، عزت کہاں دیکھی جائے، عزت کہاں ڈھونڈی جائے۔ آج ہمارا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں عزت ہے، پیسے والوں کے ارد گرد گھوم کر کے اسے لگتا ہے کہ میرا سٹیٹس بڑھ جاتا ہے، ہمارا سٹینڈرڈ بڑھ جاتا ہے، گاڑی، حویلی، بنگلہ، کرسی، منصب، ریکارڈنگ ہوا ہے، کیمرے پہ ریکارڈنگ ہے۔ تو دنیا میں غائرانہ طور پر نظر ڈال کر کے دیکھو، ہم نے ان لوگوں کو بھی آج دیکھا ہے جو 40 سال تک تخت کے آگے پیچھے رہتے تھے، کبھی کسی پارٹی کی جے جے کرتے تھے، آج بیچارے ایسے سنیاسی بن گئے کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ اب تو ان کا نام اخبار کی کسی کونے میں بھی نظر نہیں آتا۔ اگر عزت اسی کا نام ہے تو وہ مفقود ہو گئے، غائب ہو گئے۔ بڑے بڑے پیسے والوں کو بھی دیکھا، دولت کے جاتے ہی ان سے دنیا الگ ہو جاتی ہے۔ تمہاری آج جوانی ہے، اگر 4 لوگ تمہاری ارد گرد گھومتے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ صرف تمہاری ذاتی طور پر یہ عزت ہے، بلکہ تمہاری طاقت کی عزت ہے، تمہارے پیسوں کی عزت ہے۔ لیکن حقیقی جو عزت ملتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہونے میں ملتی ہے، اور وہ عزت ایسی ہے کہ مر کر قبر میں بھی جائیں تو اللہ تمہارا نام ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ آج 100 سال کا عرصہ گزرنے کو آ گیا، لیکن ہمارے ہر جلسے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہوا یہاں کوئی موجود نہیں ہوگا، یہاں ان سے ملا ہوا کوئی بندہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے نام پاک پر دل مچل جاتا ہے، محفلیں گرم ہو جاتی ہیں، رونق بڑھ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی عزت ڈھونڈو جو نبی کا ہو گیا اللہ اس کا نام ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، صرف نام ہی نہیں کلام بھی زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گستاخ آئے اور چلے گئے، انگلیوں میں تم انہیں گن سکتے ہو، ان کی گستاخیاں کسی کو یاد نہیں۔ مجھے بتاؤ ابو جہل گستاخ تو تھا لیکن کیا گستاخی کرتا تھا؟ ابو لہب گستاخ تھا لیکن کیا کرتا تھا؟ نوٹ کر کے کسی نے محفوظ نہیں رکھا۔ عتبہ شیبہ گالیاں تو دیتے تھے لیکن کیا کہتے تھے میرے مصطفیٰ کو؟ یہ کہیں محفوظ نہیں۔ ہر زمانے میں اس طرح کے بھونکنے والے آتے رہے لیکن ان کی گستاخیاں محفوظ نہیں، لیکن جس نے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی ان کا نام بھی محفوظ ہے اور کلام بھی محفوظ ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی حسان بن ثابت کو بھی، لیکن انہوں نے دربار مصطفیٰ میں جو کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حسان بن ثابت کی کہے ہوئے جملے آج بھی محفوظ ہیں۔ ہر بچہ جو دارالعلوم سے وابستہ ہوگا یا عربی دانی اسے آتی ہوگی وہ اشعار یاد رکھتا ہے جس میں حسان بن ثابت نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے جیسے آپ کی مرضی تھی۔ حسان بن ثابت کا جملہ بھی محفوظ ہے، ان کا نام بھی محفوظ ہے۔ صدیاں گزر گئی، سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے مصطفیٰ کی شان جنہوں نے بیان کی اللہ کریم نے ان کی ہر ادا کو بھی محفوظ رکھا ہے، ان کے کلام کو محفوظ رکھا ہے۔ یہی عزت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہمیشہ کی عزت چاہتے ہو تو دربار مصطفیٰ کی تعریف شروع کرو، ان کی وفا کرنا شروع کرو، پھر دیکھنا مولا یہاں پر بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ سعدی شیرازی نے کہا
اور علامہ عبدالرحمن جامی کو پوری دنیا میں یاد رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی زبان سب کو پتہ نہیں ہے، فارسی زبان کے مالک تھے، لیکن کلام ہر کوئی گنگناتا ہے اور اپنے اندر عشق محسوس کرتا ہے۔ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ عزیاں یا رسول اللہ، جو سوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ یہ عاشقوں کی زبان میں بول رہا ہوں میرے عزیزوں۔ اور دیکھیں حافظ شیرازی نے کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اور پھر اقبال نے کیا کہا تھا، ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نئے ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، چاہے وہ کسی بھی زبان کے مالک ہو۔ پنجابی ہمیں آتی نہیں ہے، لیکن پنجابی میں اگر کسی نے میرے آقا کی شان بیان کی تو ہم گنگناتے ہیں اور عشق محسوس کرتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چند کے علق نورانی ہے، کالی زلفت آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھے ہن مد بھریاں، اس صورتنوں میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیہ، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما اکسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھی جاریاں۔ سارے شاعروں نے جو مدح کی ہے میرے مصطفیٰ کی، پھر آخر میں بریلی کا حسان پکارتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فضحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانبوں میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اگر ظالم کتے میرے آقا کی شان میں بھونکتے ہیں تو نبی پاک کی شان میں ایک نقطہ برابر بھی نقص نہیں آئے گا۔ اے دیوانوں سنو، تاروں سے زیادہ تعداد میں میرے آقا کے چاہنے والوں نے اپنی مدح رقم کی ہے۔ عرض کرتے ہیں دنیا والے کیا کرتے ہیں، اس سے مجھے کیا غرض ہے، ہم تو اپنے آقا کو یوں کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک ہو، خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلہ کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان اکرام وقار، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے گنگنائی کہ جنہوں نے نبی پاک کی شان بیان کی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نام سلامت رکھتا ہے، اور بھونکنے والوں کو دنیا یاد نہیں رکھتی۔ آج جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ توہین یا گستاخیاں ہو رہی ہوں، یہ آپ آج یاد رکھ رہے ہوں گے، کل کے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر پوچھنا انہیں یاد بھی نہیں رہے گا، نام انہیں پتہ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ موسم میں کچھ کیڑے آتے ہیں اور موسم کے ساتھ کیڑے بھی جاتے ہیں، موسم کے ساتھ آتے ہیں اور موسم کے ساتھ جاتے ہیں۔ لیکن آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیڑوں کے زیادہ پھڑپھڑانے سے تمہیں گھر چھوڑ کر تو نہیں بھاگنا چاہیے، گھر چھوڑ کر کے عقل مند کوئی بھاگتا نہیں ہے۔ بارش کے ساون کے موسم میں کچھ کیڑے خاص طور پر آتے ہیں اور بڑے پریشان کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں گھر میں، یا تو سپرے مارتے ہیں یا تو موسم کے جانے کا انتظار کرتے ہیں، دو میں سے ایک کام کریں۔ لیکن وہ بیوقوف ہے جو اپنا گھر چھوڑ کر بھاگے گا۔ اسی کو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، کچھ کیڑے اگر آج پھڑپھڑا رہے ہیں تو تم اپنا دین چھوڑ کر کبھی ادھر ادھر نہ ہٹنا، نہ اپنے مصطفیٰ کی شریعت پر کوئی سمجھوتا کرنا، بلکہ تم اس بات کو یاد رکھو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔ ہم اس بات سے نا امید نہیں ہیں،
نا امید نہیں ہے، ہمیں ہمارے نبی پاک پر اپنی جان سے زیادہ یقین ہے، ان کے فرمان پر ہمیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے قریب ہر گھر سے